میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارا مذہب سے بہت لگاؤ ہے، سارے لوگوں کا، ہمارا پاکستانیوں کا، سب مسلمانوں کا۔ وہ بڑے ہی ساری رسومات جو ہمارے جو تہوار ہیں مذہبی، یا نماز ہے، یا روزے ہیں، یا کوئی عیدیں ہیں، یا حج ہے، بہت اچھے طریقے سے ہم جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہمارے کوئی اسلام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو ہم بڑے جذبے کے ساتھ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس کے ثمرات کیوں نہیں ملتے؟ دیکھو نا، یہ کتنے ہم جذباتی قسم کے مسلمان ہیں، تو ہماری زندگیوں میں اجتماعی اور انفرادی وہ انقلاب کیوں نہیں آتا جو کہ دین کے اوپر چلنے سے آنا چاہیے؟ تو میرے ذہن میں ایک ہی سوچ آتی ہے کہ بدقسمتی سے ہم جذباتی لگاؤ تو رکھتے ہیں، ہم تعلیم تو لیتے ہیں، لیکن ہم تربیت پہ زور نہیں دیتے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اب جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا خطبے میں کہا، کیا انہوں نے صورتیں پڑھی، اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے جو دعا میں کلمات عربی میں کہا ہے اس کا کیا ہے، لیکن اردو کی دعا میں وہ ہمیں سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جذبات تو رکھتے ہیں، جذبہ ہمارا پورا ہے، لیکن کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ تعلیم کیا دی گئی ہے قرآن مجید، ہم عربی میں سن کے اور اس کی برکات تو ہمیں لیتے ہیں، ثواب بھی لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ زبان عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کہ تم لوگ سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اب مین چیز آ جاتی ہے کہ ہم نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی میں نے نقطہ دیکھا ہے۔ اب ہماری جو عبادات ہیں، اب دیکھیں، نماز ہم پڑھیں گے لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بھی، اللہ کو راضی تو کرنا ہے، ہم نے اپنے فرض ادا کیے، لیکن وہ تربیت ہے ہماری کہ ہم مسجد کے اندر ہم کس طرح ہماری تربیت ہوئی ہے، جس طرح ہم وہاں وقت گزارتے ہیں اسی طرح باہر آ کے بھی وقت گزاریں۔ روزہ جو رکھتے ہیں، کس طرح ہم روزے میں کیسے پاک صاف اور بالکل یقین سے رہتے ہیں، اور بالکل ہم نیک نیتی سے رہتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کرتے، مطلب کہ جو کہتے ہیں نا زبان، آنکھ، کان، ہر چیز کا روزہ ہے، تو ہم نارمل زندگی میں کیوں وہ روزے کی کیفیت کو نہیں طاری کرتے؟ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، ہم اپنی شخصیت کو اس طرح نہیں بناتے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، یا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے احکامات ہیں، ان کے اوپر ہم سمجھیں، عمل کریں، اور اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں گے تو ہمیں اس کی برکات آئیں گی۔ اگر آپ ایک آدمی ہیں، وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ بڑے ہی نیک اور وہ تھے، انہوں نے ایک بات کی، ایک ایسے میں نے بات، ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں، ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے کہا یار یہ غلط لوگ کیوں کرتے ہیں، کام کیوں کرتے ہیں، مطلب بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں نا۔ اس نے کہا دیکھو برادر، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، غلط کام کرنا، غلط کام نہ کرنا۔ غلط کام، گناہ کرنا آسان ہے، اس سے باز رہنا مشکل ہے، تو ہمیشہ انسان کو اس بات پہ رہے کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اب ایک بات کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا زندگی میں، اپنے اوپر حاوی کر لے، کیا کہ رشوت میں نے غلط کام نہیں کرنا، سفارش میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، بے ایمانی میں نے غلط نہیں کرنا، کام چوری، وقت پہ نہیں جانا، دیر سے جانا، جلدی اٹھ جانا دفتر جا، میں نے نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ یا فراڈ یا کسی کو چیٹ کرنا میں نے نہیں کرنا، میں نے غلط کام نہیں۔ اب ایک چیز اپنے اوپر اگر آپ حاوی کر لیں، دیکھیں زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ کریں ذرا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، یہ ہے نا ایمان، کہ میں نے کوئی بھی ایسا نجائز کام یا کسی کو نجائز دھوکہ یہ وہ نہیں کرنا، ہماری بھی ان کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ انسان کو اپنے اوپر کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ادھر سے نماز پڑھی، ادھر سے حج کیا، ادھر سے روزہ رکھا، ادھر جا کے ملاوٹیں۔ ہم دیکھیں بنیادی طور پر ہم کہتے تھے کہ گورنمنٹ فلاں یہ وہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں عوام؟ ایک جو جو پھل والے سے لے جائیں، چار وہ پھل اچھے دے گا، تین بیچ میں وہ داغی، کوئی وہ ریٹ اتنا بتا کے اتنا لے گا، کم تو لے گا، اسی طرح ملاوٹ، اسی طرح
مطلب بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے کیوں ہیں، ہماری خود کی پیدا کر دی ہیں۔ بھئی ہم کم کھا لیں، کم جو وہ پہن لیں، مناسب سی زندگی، ایک سادہ سی زندگی گزار لیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر ہم ایسا تہیہ کر لیں، آج سے ہی ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں جو دین ہمارا ہے، اس میں تعلیم اور تربیت کا بہترین نظام ہے، بدقسمتی سے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب نماز ہم 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مطلب اس میں کیا بتایا گیا یہ ہم دیکھ لیں۔ اسی طرح ہم اس کے بعد سورت کوئی پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان مطلب کہ برائیوں سے بچ جائے، اس کا مطلب آنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام کو، ہمارے جو رہبرین ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ عوام میں یہ شعور پیدا کریں کہ ہماری نماز کا مقصد تربیت ہے، ہمارے روزے کا مقصد تربیت، اور ہم نے قائم ہونا تو چند دنوں کی ایک چلے میں ساری قوم ٹھیک ہو سکتی ہے، بشرط کہ، اور پھر اس کے بعد قانون، مضبوط قانون اور عدل، قانون نافذ کیا جائے اور عدل مہیا کیا جائے، فوراً سزا جزا کا نظام ہو، مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں کالجز میں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں بننا، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے، کوئی کرنے والے نہیں ہے، تو یہی تربیت آگے جا کے پھر وہ کیا کریں گے؟ تو یہ ہم کم از کم ہم عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنے دوست جو ارد گرد ہیں ان کو اچھا بہتر کریں۔